السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک بہت اہم اور مبارک وشے پر بات کریں گے۔ قربانی کن لوگوں پر فرض ہے؟ کیا غریب انسان پر بھی قربانی ضروری ہے؟ اور قربانی کا صحیح سنت طریقہ کیا ہے؟ جب ذی الحجہ کا مہینہ آتا ہے تو پوری دنیا کے مسلمانوں کے دلوں میں ایک خاص جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ ہر طرف اللہ کی عبادت، تکبیر اور قربانی کی تیاری دکھائی دیتی ہے۔ لیکن بہت سے لوگوں کے من میں سوال ہوتے ہیں کہ آخر قربانی کس پر واجب ہے؟ کیا ہر انسان پر ضروری ہے؟ اگر کوئی غریب ہو تو کیا کرے؟ اور قربانی کا صحیح اسلامی طریقہ کیا ہے؟ آئیے اس وشے کو قرآن اور سنت کی روشنی میں سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ قربانی صرف ایک جانور کاٹنے کا نام نہیں ہے۔ یہ اللہ کے لیے اپنی محبت، اپنی آگیاکاریتا اور اپنے دل کی سچائی پیش کرنے کا نام ہے۔ قربانی کی شروعات ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ملتی ہے۔ جب اللہ نے انہیں خواب میں اپنے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا حکم دیا تو انہوں نے بنا کسی شکایت کے اللہ کے حکم کو مان لیا۔ سوچئے، ایک پتا جس کے بڑھاپے میں بیٹا ہوا ہو، وہ بیٹا جسے وہ سب سے زیادہ محبت کرتا ہو، اسی کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا حکم ملے۔ یہ آسان بات نہیں تھی، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اے میرے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جواب دیا، ابا جان، آپ کو جو حکم دیا گیا ہے اسے پورا کیجیے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ یہ صرف ایک گھٹنا نہیں تھی، بلکہ اللہ کے لیے پوری طرح جھک جانے کی مثال تھی۔ جب دونوں اللہ کے حکم کے سامنے جھک گئے تو اللہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ جنت سے ایک دمبا بھیج دیا اور اسی کی قربانی ہوئی۔ تبھی سے امت مسلمہ میں قربانی کی سنت جاری ہوئی۔ اب سوال آتا ہے کہ قربانی کن لوگوں پر ضروری ہے؟ اسلام کے انوسار ہر مسلمان جو بالغ ہو، سمجھدار ہو، مسافر نہ ہو اور جس کے پاس ضرورت سے زیادہ مال موجود ہو، اس پر قربانی واجب ہوتی ہے۔ جس طرح زکوٰۃ کے لیے ایک طے مالیت ہوتی ہے، اسی طرح قربانی کے لیے بھی انسان کے پاس اتنا مال ہونا چاہیے کہ اس کی ضروری ضرورتوں سے زیادہ ہو۔ اگر کسی انسان کے پاس اتنا پیسہ یا سامان ہے کہ وہ صاحب نصاب کہلاتا ہے تو اس پر قربانی واجب ہوتی ہے۔ لیکن اگر کوئی بہت غریب ہے، اس کے پاس اپنے گھر کا خرچ ہی مشکل سے چلتا ہے، یا اس کے پاس نصاب کے برابر مال نہیں ہے، تو اس پر قربانی واجب نہیں ہے۔ اسلام کبھی کسی انسان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ کئی غریب لوگ سماج کے ڈر سے یا لوگوں کی باتیں سن کر قرض لے کر قربانی کرتے ہیں، جبکہ اگر کوئی سچ میں غریب ہے تو اس پر قربانی ضروری نہیں۔ اللہ دلوں کا حال جانتا ہے۔ اگر کوئی انسان مجبوری میں قربانی نہیں کر پا رہا لیکن اس کے دل میں اچھا ہے تو اللہ اس کی نیت کو دیکھتا ہے۔ ہاں، اگر کوئی انسان سکشم ہے، پیسے والا ہے، لیکن صرف لاپرواہی یا دنیاوی خرچوں کی وجہ سے قربانی نہیں کرتا تو یہ صحیح بات نہیں ہے۔ قربانی اللہ کی ایک بڑی عبادت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کو بہت اہمیت دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہر سال قربانی کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ نے اپنی امت کی طرف سے بھی قربانی کی۔ اب بات کرتے ہیں قربانی کے سنت طریقے کی۔ سب سے پہلی چیز نیت ہے۔ قربانی صرف اللہ کی خوشی کے لیے ہونی چاہیے، دکھاوا، نام یا لوگوں کی تعریف پانے کے لیے نہیں۔ دوسری بات، جانور کا صحیح ہونا۔ قربانی کا جانور سوستھ ہونا چاہیے۔ بہت زیادہ بیمار، کمزور، لنگڑا یا دوش والا جانور قربانی کے لیے صحیح نہیں مانا جاتا۔ بکرا، بھیڑ، دمبا، گائے، بھینس اور اونٹ کی قربانی کی جا سکتی ہے۔ ایک بکرے یا بھیڑ میں صرف ایک ویکتی کی طرف سے قربانی ہوتی ہے، جبکہ گائے، بھینس یا اونٹ میں 7 لوگ شامل ہو سکتے ہیں۔ تیسری بات، قربانی کا سمے۔ عید الاضحیٰ کی نماز کے بعد سے لے کر 12 ذی الحجہ کی سورج ڈوبنے تک قربانی کی جا سکتی ہے۔ اگر کسی نے عید کی نماز سے پہلے قربانی کر دی تو وہ سامانیہ جانور کاٹنا مانا جائے گا، قربانی نہیں۔ چوتھی بات، جانور کے ساتھ اچھا ویوہار۔ اسلام جانوروں پر رحم کرنا سکھاتا ہے۔ جانور کو بھوکا پیاسا رکھنا، اسے مارنا پیٹنا یا دوسرے جانوروں کے سامنے ذبح کرنا غلط ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جانور کو آرام سے اور رحم کے ساتھ ذبح کرو۔ چھری تیز ہونی چاہیے تاکہ جانور کو کم تکلیف ہو۔ پانچویں بات، قربانی کی دعا۔ ذبح کرتے سمے بسم اللہ اللہ اکبر کہنا چاہیے۔
یہ بتاتا ہے کہ یہ کام صرف اللہ کے نام پر کیا جا رہا ہے۔ چھٹی بات، گوشت بانٹنا۔ سنت طریقہ یہ ہے کہ قربانی کے گوشت کے 3 حصے کیے جائیں، ایک حصہ اپنے گھر کے لیے، ایک رشتہ داروں اور دوستوں کے لیے اور ایک غریبوں اور ضرورت مندوں کے لیے۔ اس سے سماج میں محبت اور بھائی چارہ بڑھتا ہے۔ آج افسوس کی بات یہ ہے کہ کچھ لوگ قربانی کو صرف دکھاوے کا ذریعہ بنا لیتے ہیں۔ مہنگے جانور دکھانا، ویڈیو بنانا، سوشل میڈیا پر پردرشن کرنا، یہ قربانی کی روح نہیں ہے۔ اللہ کو جانور کا گوشت یا خون نہیں پہنچتا، بلکہ انسان کا تقویٰ پہنچتا ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ نہ ان کا گوشت اللہ تک پہنچتا ہے اور نہ ان کا خون، بلکہ تمہارا تقویٰ اللہ تک پہنچتا ہے۔ اس لیے قربانی کا اصلی مقصد دل میں اللہ کی محبت اور آجیا کاریتا پیدا کرنا ہے۔ اگر کوئی غریب انسان قربانی نہیں کر سکتا تو اسے شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں۔ اسلام آسان دین ہے۔ ہاں، وہ عید کی خوشی میں شامل ہو سکتا ہے، اللہ کا ذکر کر سکتا ہے، نماز پڑھ سکتا ہے اور دوسروں کے ساتھ محبت بانٹ سکتا ہے۔ کئی بار غریب انسان کا سچا دل اور صبر اللہ کی یہاں بہت اونچا درجہ رکھتا ہے۔ ایک اور اہم بات یہ ہے کہ جو لوگ قربانی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں ان کے لیے سنت ہے کہ ذی الحجہ کا چاند دکھنے کے بعد اپنے بال اور ناخن نہ کاٹیں جب تک قربانی نہ کر لیں۔ یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیاری سنت ہے۔ قربانی ہمیں صرف جانور کاٹنا نہیں سکھاتی، بلکہ اپنے اندر کے گھمنڈ، لالچ، گناہ اور بری عادتوں کو بھی اللہ کی راہ میں چھوڑنا سکھاتی ہے۔ اگر انسان قربانی کر کے بھی جھوٹ بولے، لوگوں کا حق مارے، گناہ کرتا رہے تو اسے قربانی کی اصلی روح سمجھنی چاہیے۔ اصلی قربانی یہ ہے کہ انسان اپنے دل کو اللہ کے لیے جھکا دے۔ آج ضرورت ہے کہ ہم قربانی کو صرف رسم نہ سمجھیں بلکہ اس کے سندیش کو سمجھیں۔ اپنے بچوں کو بھی قربانی کی حقیقت بتائیں، انہیں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا واقعہ سنائیں، انہیں سکھائیں کہ اللہ کی خوشی سب سے بڑی چیز ہے۔ جب گھروں میں یہ سوچ آئے گی تب ہماری قربانی صرف ایک جانور کی نہیں بلکہ ہماری زندگی بدلنے والی عبادت بن جائے گی۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے، اے اللہ ہمیں قربانی کی اصلی روح سمجھنے کی توفیق عطا فرما، ہماری عبادتوں کو قبول فرما، ہمارے دلوں میں اپنا ڈر اور محبت پیدا فرما، جو لوگ غریب ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، ہمیں حلال رزق عطا فرما اور ہمیں اپنی ہر نعمت کا شکر ادا کرنے والا بنا۔ اے اللہ ہماری قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اور ہمیں سچا مومن بنا۔ آمین یا رب العالمین۔